السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض گھرانوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے رشتوں کو سرے سے ہی ختم کر دیتی ہیں۔ ذرا سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، یعنی معمولی باتیں رشتوں میں بدگمانی کے ایسے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان تمام عمر وضاحتوں کی اینٹیں لگاتا رہتا ہے اور ان خوبصورت اور حسین رشتوں کو پھر بھی نہیں بچا پاتا۔ رشتوں کی حقیقت یہ ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم سبھی میں برداشت کی برکت اب رخصت ہو چکی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں کی بدولت ہوتی ہے۔ رشتوں سے کنارہ کشی کرنا نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی سے کم نہیں، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت انسان ہی تو ہے۔ انسان رشتوں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ جہاں اسے انہی رشتوں سے دکھ ملتا ہے، وہیں یہ رشتے اسے سہارا بھی دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قصہ سنائیں گے جس میں رشتوں کی اہمیت، محبت اور پیار کو بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دادا ابو ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ دین محمد کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن دین محمد کا بڑا بھائی کسی بات پر کچھ عرصے سے خفا تھا۔ بیٹے کی شادی قریب آئی تو دین محمد نے اپنے بڑے بھائی کو منانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ کیسے ممکن تھا کہ دین محمد کے بیٹے کی شادی میں دین محمد کا بڑا بھائی اور دولہے کا تایا ہی موجود نہ ہو؟ کیونکہ پہلے اس بات کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا کہ جس سے اپنے سگے رشتے نہیں سنبھالے جاتے، وہ آنے والے رشتے یا بننے والے رشتے کیا خاک سنبھالے گا۔ آج کل تو خیر ہم لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، اب تو باپ کے بنا بیٹے کی اور ماں کے بنا بیٹی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر باقی رشتے کس کھیت کی مولی ہیں۔ دین محمد اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بڑے بھائی یعنی دولہا کے تایا کے گھر پہنچ گیا اور منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بڑے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی اور پیر پکڑ کر ہر طرح کی منت سماجت بھی کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اگلے روز ہی بارات لے کر لڑکی والوں کی طرف جانا تھا۔ جب بڑا بھائی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو دین محمد نے اپنے بیٹے یعنی دولہے کو بڑے بھائی کے گھر کے باہر ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بڑے بھائی سے یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا کہ صبح 9 بجے بارات کا وقت مقرر ہے اور آپ کے بنا بارات لے کر نہ میں جا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کا بھتیجا اپنے تایا کے بغیر بارات لے کر جانے پر رضامند ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دین محمد کے جانے کے بعد دولہے کا تایا بار بار گلی میں جھانک کر دیکھتا رہا کہ شاید بھتیجا چلا گیا ہو، لیکن بھتیجا جوں کا توں وہاں موجود تھا۔ رات کے 3 بجے دولہے کے تایا نے اپنے کپڑے بدلے اور اپنا حقہ ہاتھ میں لے کر گلی میں پہنچا۔ اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چل یار چلتے ہیں، تیرا باپ تو ویسے بھی پاگل ہے۔ تایا اور بھتیجا شادی والے گھر پہنچے تو سب نے استقبال کیا اور دین محمد نے پوچھا کہ بھائی جان آ گئے آپ؟ جواب ملا، کیسے نہ آتا، لڑکی والے کیا سوچتے کہ دولہے کا تایا بارات میں کیوں نہیں آیا اور ایسے خاندان کی بدنامی ہوتی، اور اوپر سے تم دولہے کو گلی میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ یوں ہنسی خوشی یہ شادی اپنے اختتام کو پہنچی۔ رشتے اس طرح جوڑے جاتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے رشتوں کا۔ مگر خیر چھوڑیں، ہم تو ماڈرن ہیں، نئے زمانے کے لوگ ہیں، باشعور ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ تو پرانے لوگ تھے، وہ تو جاہل تھے، وہ تو ان پڑھ تھے۔